رمضان المبارک مہینوں میں سے وہ عظیم مہینہ ہے جس کا نام اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ رمضان المبارک کی بے پناہ عظمتیں، اس کی شانیں، اس ماہ نور و سرور کی عظیم سعادت افروز گھڑیاں، یہ جب بھی آتی ہیں مسلمان کے حق میں اللہ کی رحمت کو لاتی ہیں۔ رمضان جب بھی آتا ہے اہل اسلام کے اوپر خدا کے فضل اور اس کی رحمت کا سایہ ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان اس ماہ مبارک میں اپنے دل میں خاص نرمی، نیکی کا خاص جذبہ، اخوت، بھائی چارہ اور غم خواری کے خاص جذبات اپنے دل اور روح میں محسوس کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، کچھ چیزیں بڑی غیر معمولی ہوتی ہیں، ان کی بہت زیادہ شان ہوتی ہے۔ کئی بار بھی ان باتوں کو سنیں اور ہزار بات بھی ان باتوں کو پڑھیں، بیسیوں لوگوں کے مختلف انداز گفتگو سے بھی ان باتوں کو سنیں تو پھر بھی وہ شانیں ایسے لگتا ہے کہ نامکمل ہی رہ گئے۔ رمضان المبارک اتنی عظمت والا ماہ مبارک ہے کہ اس کا تذکرہ اللہ کے قرآن نے بھی کیا ہے اور حضور علیہ السلام نے بھی جا بجا ذکر فرمایا۔ اچھا، اس کے کچھ نام میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کرتا ہوں۔ ایک تو اس کا نام قرآن نے بیان کیا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ پھر اس ماہ مبارک کو کچھ ناموں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا۔ یہ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کا نام لیا تو ایک لفظ، ایک جملہ حضور نے یہ فرمایا کہ شہر عظیم، یہ حضور نے بیان فرمایا۔ فرمایا عظمت والا مہینہ، عظیم مہینہ، یعنی کسی کو کوئی شخص کہتا ہے یہ عظیم عالم دین ہے، یہ عظیم حافظ قرآن ہے، یہ عظیم سماجی شخصیت ہے، یہ عظیم لیڈر ہے، اور جس کو حضور عظیم فرمائے، جس کو نبی کریم علیہ السلام کہیں، سرکار فرمائے، میرے نبی رحمت علیہ السلام فرمائیں کہ ماہ مبارک جو رمضان ہے شہر عظیم، یہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ اب کھو جائے انسان اس کی عظمتوں میں اور چلا جائے عالم حیرت میں اور ڈھونڈنے لگے کہ اس کی عظمتیں کیا کیا ہیں، اس کی شانیں کیا کیا ہیں، آخر وہ کتنا کو عظیم ہے جسے مدینے والے نے عظیم کہا ہے، اس کے اندر کتنی کو عظمت پائی جاتی ہے، کتنی کو بلندی شان ہے، کتنی کو رفعت ہے، جسے نبی پاک علیہ السلام نے عظیم فرمایا۔ تو ایک تو حضور نے فرمایا شہر عظیم، اور دوسرا حضور نے اس کا نام لیا، فرمایا شہر مبارک، فرمایا یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ یہ لفظ مبارک ہمارے ہاں عرف میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ جب کوئی شخص بولتا ہے نا مبارک، تو اس سے خوشخبریاں ذہن میں آتی ہیں، اس سے کامیابیاں ذہن میں آتی ہیں۔ جب کہا جاتا ہے آپ کو مبارک ہو، مبارکباد ہو، تو اس سے انسان کی حاشیہ خیال میں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی عظیم انعام ملا ہے، کوئی عظیم رحمت عطا ہوئی ہے، کوئی منفرد سا، حسین سا، خوبصورت سا تحفہ ملا، کسی بہت بڑی کامیابی سے اللہ تعالیٰ نے ہمکنار فرمایا ہے، تو پھر کہتے ہیں مبارک ہو۔ تو نبی پاک نے رمضان المبارک کو فرمایا شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ، یعنی اس کا ہر لمحہ ہی مبارک ہے۔ روزہ رکھیں تو پھر بھی مبارک ہے، افطار کریں تو پھر بھی مبارک ہے، رمضان المبارک کے اندر کسی کو روزہ افطار کرائیں تو پھر بھی
मुबारक है। इस माह नूर व सुरूर के अंदर कुरान मजीद तरावी में सुनाएं तो फिर भी मुबारक है, पीछे हो के सुने तो फिर भी मुबारक है। रब दे तौफीक, अल्लाह करे फजल, तो रमज़ान अल मुबारक के अंदर अगर मिले तौफीक बंदा बैतुल्लाह की ज़ियारत करे तो बड़ी मुबारक है। और अगर अल्लाह तौफीक दे और इंसान ये माह मुबारक मदीना मुनव्वरा में गुजारे तो फिर बड़ी मुबारक है। तो हर हर लम्हा मुबारक है, हर हर घड़ी मुबारक है। रमज़ान सारा ही मुबारक है। पहला अशरा भी मुबारक है, दरमियान वाला भी मुबारक है, आखिरी भी मुबारक है, ताक रातें भी मुबारक हैं, लैलतुल कद्र भी मुबारक है। तो हुजूर ने फरमाया शहरुन मुबारक। ये क्या है? मुबारक महीना है। कौन सा महीना है? ये जितने लोग मायूस हैं ना, किसी भी वजह से, खुदा न खास्ता परेशान है किसी भी वजह से, महसूस करते हम पीछे रह गए किसी भी वजह से, तो वो यूं समझ लें कि ये वो महीना आ गया है जिसमें मुबारक ही मुबारक है, जिसमें करम ही करम है, अता ही अता है। अब परेशान नहीं होना। शहरुन मुबारकुन, ये मुबारक महीना आ गया, बरकत वाला महीना आ गया। अब कोई परेशानी नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई पीछे नहीं हटना, कोई कमजोर नहीं पड़ना। ये मुबारक महीना, इसको नबी करीम ने मुबारक कहा। तो इसके लम्हे लम्हे में आपने तसव्वुर बांधना है कि ये मुबारक दिन है। इसमें रिस्क आएगा तो वो भी मुबारक ही आएगा। कोई शख्स मिलेगा तो इंशाअल्लाह खैर ही होगी, कोई अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह बरकत ही होगी। कहीं हम अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ खर्च करेंगे तो फिर भी बरकत ही होगी। महीना ही मुबारक, इसको नबी करीम ने मुबारक कहा है। लिहाजा जो परेशान लोग हैं ना, वो यूं समझें कि रमज़ान का चांद तुलू होते ही वक्त ही मुबारक का शुरू हो जाएगा। बीमार समझें कि शिफा होने लगी है, मकरूज समझें कि रिहाई मिलने लगी है, तंगदस्त समझें कि वुसअत आने लगी। और हदीस में लफ्ज़ भी हैं, मिशकात शरीफ में ये लफ्ज़ हदीस के मौजूद हैं। हुजूर फरमाते हैं रमज़ान मुबारक में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है, उसके रिस्क में बरकत कर दी जाती है। अल्लाह ताला अपने फजल से वुसअत फरमा देता है। तो मेरे भाई आप तवज्जो फरमाइएगा, गौर कीजिएगा और समझ लीजिएगा इस बात को कि हुजूर ने इसे शाहरुन अजीम भी कहा, शाहरुन मुबारकुन भी कहा। आगे भी अर्ज करूं, नबी पाक ने इसे शाहरुस सबर भी कहा। ये सबर का महीना है, इसमें सब्र करना है। खाने पीने से भी सब्र करना है, नफसानी ख्वाहिशात से भी सब्र करना है, गुस्सा आए तो फिर भी सब्र करना है, कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो फिर भी सब्र करना है, कुछ झगड़ा करना चाहे तो फिर भी सब्र की जज़ा जन्नत है। ये माह मुबारक। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है हज़रत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने। फरमाते हैं पिछले 11 महीने शुक्र के हैं, खाओ और शुक्र करो। रमज़ान महीना सब्र का है, सहरी में खाओ और इफ्तारी तक सब्र करो। ये सब्र का महीना है। पहले खाओ और शुक्र करो, जितनी दफा भूख लगे खाओ और शुक्र करो, यहां खाओ और सब्र करो। ये सब्र की ट्रेनिंग का महीना है। थोड़ा सा माहौल में ना बेसब्री सी आ गई है, लोग बेचैन रहने लग गए, जल्दी मुतासिर होते हैं और फिर जल्दी मोहब्बत करते हैं और फिर अल्लाह ना करे जल्दी नाराज भी होते हैं और जल्दी नफरत भी करते हैं। लोग बड़ी जल्दी किसी बात के बारे में फैसला करते हैं, बड़ी जल्दी राय देते हैं। लोग बड़ी जल्दी मुवाफिक होते हैं तो बड़ी जल्दी मुखालिफ होते हैं। लोग बड़ी जल्दी बदगुमान होते हैं। सब्र नहीं रहा, हौसला नहीं रहा। हालांकि कुरान मजीद में 100 से ज्यादा मर्तबा कमो बेश सब्र का बयान है, सब्र का बयान। और 500 के करीब अहादीसो आसार हैं जिनमें सब्र का जिक्र है। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, इन सारी अहादीस को और आयात को सामने रख के फरमाते हैं मैं ये समझा हूं कि जिस तरह जो जिस्म में सर का मकाम है ना, वही दीन में सब्र का मकाम है। तो सब्र करना, इंतजार करना, अल्लाह की रज़ा के लिए रुकना,
کوئی کام کر کے پھر اس کے نتیجے کا انتظار کرنا، یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ باقی ساری نیکیوں پہ ثواب ملتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو رب رحمان ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ہوں صبر کرنے والوں کے ساتھ، ان کو رب رحمان کی معیت نصیب ہوتی۔ تو صبر کا مہینہ ہے رمضان، اس لیے جلد باز تبصرے بھی کم سے کم کیجئے گا، بدگمانی بھی کم سے کم کیجئے گا، تھوڑا صبر کر کے دیکھیں تو صحیح، ذرا ٹھہریں تو صحیح، نتیجہ آنے تو دیں، رزلٹ نکلے گا۔ لیکن حوصلہ، اطمینان اور یہ جو خاموشی ہوتی ہے یہ بڑا طوفان ہوتی ہے۔ یہ چپ کر جانا، صبر کرنا، برداشت کرنا، حوصلہ پیدا کرنا، یہی انسان کے بڑا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص چھلکے چھوٹی چھوٹی بات پہ، ذرا سی بات پہ تڑپے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگ جائیں اور سانس اکھڑنے لگ جائے اور زبان خشک ہونے لگ جائے اور ہونٹوں پہ سکری آنے لگ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص معاشرے میں، سوسائٹی میں کبھی بھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکے گا۔ تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑا صبر، تھوڑا اطمینان۔ کسی سیرت نگار نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہتے مکے والے لوگ دشمن بن کے حضور کے مقابلے میں نکلے، پر محبوب نے اتنا صبر کیا، اتنا صبر کیا کہ حضور کے صبر نے ان سارے دشمنوں کو نبی پاک کا غلام بنا دیا۔ وہ دشمنیاں عقیدت میں بدل گئیں۔ آپ تھوڑا صبر تو کریں۔ میں جھگڑے ہو جاتے ہیں نا دوستوں کے، اور کبھی گھروں میں بھی، بعض اوقات خاندانوں میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں ذرا کمنٹس تھوڑے سے تھوڑے کرنا، رد عمل ذرا کم سے کم دینا، اس لیے کہ اس کام کی ہونی تو آخر میں صلح ہی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ اتنی سخت رائے دے چکے ہوں بے صبری کے عالم میں کہ پھر وہ آپ کی صلح کے رستے میں وہ جملے رکاوٹ بن جائیں۔ تو صبر سے، اطمینان سے، قرار سے، یہ سارا رمضان المبارک صبر سکھاتا ہے۔ یعنی آپ کے گھر میں نعمتیں پڑی ہیں اور آپ کے سامنے پڑی ہیں اور آپ کی اپنی ہیں اور آپ کی جائز کمائی کی ہیں، اور بھوک بھی پوری لگی ہوئی ہے، کھانا نہیں، صبر کرنا ہے۔ رب کا جب تک حکم نہیں نہ آتا، افطار کا ٹائم نہیں ہوتا، اتنی دیر تک کھانا، یہ صبر ہے۔ تو یہ صبر ہی پھر انسان کو محرمات پر صبر سکھائے گا۔ یہی صبر پھر سکھائے گا کہ جس طرح تیرے پاس سہولت موجود ہے، تو کھا سکتا ہے، تیرے کنٹرول میں، پر تو نہیں کھاتا، اسی طریقے سے کچھ چیزیں تیرے کنٹرول میں ہیں، تو لے سکتا ہے، پر چونکہ تیرے لیے جائز نہیں، لہذا تو نے صبر کرنا ہے اور وہی لینا ہے جو تیرے رب نے تیرے لیے جائز رکھا ہے۔ حرام کی طرف ہاتھ کو بڑھانا نہیں، نظر کو للچانا نہیں، کبھی بھی لقمہ حرام کی طرف نہیں بڑھنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تیرے لیے مقام صبر رکھا ہے، اور اس مقام صبر کو کبھی بھولنا، تو نبی پاک نے اسے شہر العظیم بھی کہا، اسے شہر المبارک بھی کہا، شہر الصبر بھی کہا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وشہر المواسات، فرمایا یہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، دوسروں کا خیال کرنے کا مہینہ ہے، دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے۔ ہم نے نا اپنے دیہاتوں میں ایک بات دیکھی کہ جو بچیاں بیاہ کے چلی جاتی تھی نا، رمضان کا مہینہ آتا تھا تو ماں باپ کہتے تھے کہ اسے کہو کہ رمضان یہی نہیں آ جاتی، روزے یہیں رکھ لے۔ اچھا یہ نہیں بھی نہ ہوتا تھا تو آخری 4-5 دن یا آخری عشرہ کہتے تھے کہ بیٹی کو بھی اور نواسے نواسیوں کو بھی بلا نہ لے، ذرا عید یہیں پہ کر لیں، تھوڑا سا یہاں آ جائیں اور تھوڑا سا ہم خدمت کریں، تھوڑا کھلائیں پلائیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ نا رمضان المبارک کا خاص اہتمام کرتے، یعنی افطار کا شوق ہوتا کہ میں کسی کو افطار، اب تو خیر افطاریاں سیاسی ہو گئیں، اب تو گاہک پکے کرنے کے لیے افطاری ہوتی ہے، پارٹیوں کی افطاری ہوتی ہے، اب تو سیاسی افطاری ہوتی ہے، اب تو ووٹ شوٹ پکے کرنے کے لیے افطاری ہوتی ہے، اور اس میں تصویریں ہوتی ہیں اور اس کے اندر جناب وی آئی پیز کا ماحول، کریں کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے، کوئی منع نہیں، امیر سے امیر آدمی کی افطاری کرائیں، اچھے مقاصد کے لیے کرائیں تو بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن اس سارے میں غریبوں کو نہ بھول جائیں،
جو اصل حقدار ہیں ان کا حق نہیں بھولیں۔ غربا کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ماحول بنائیں کہ وہ باوقار طریقے سے افطار میں شریک ہو جائیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غمخواری کا مہینہ قرار دیا۔ دوسروں کے دکھ بانٹنے تھے، اشکشوئی کرنی تھی، غریبوں کی مدد کرنی تھی، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، بیواؤں کے لیے کوشش کرنی تھی، مسافروں کے لیے کوشش کرنی تھی، مقروضوں کے لیے کوشش کرنی تھی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رمضان میں اپنے خرچے بڑے بڑھا لیتے ہیں۔ عید ایک جوڑے سے بھی گزر جاتی ہے، لیکن ساری عید جو ہے وہ کپڑے پسند کرنے میں سارا رمضان گزر جاتا ہے، سلوانے میں گزر جاتا ہے، نئے سے نئے ڈیزائن دیکھنے میں گزر جاتا ہے۔ عبادت کے دن ہیں اور ان سارے دنوں کو اس طرح کر کے ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو میرے عزیز، دوسروں کے کام آنا تھا، بجائے اس کے کہ اپنے خرچے اتنے بڑھا لیے جاتے کہ لوگ آزمائش میں آ جاتے ہیں، رمضان سے پہلے سوچنے لگ جاتے ہیں کہ رمضان بھی آ گیا اور اتنے زیادہ اخراجات اضافی ہوں گے۔ تو تھوڑا تھوڑا ان اخراجات سے چیزوں کو بچا کر کے، یعنی حضور علیہ السلام نے سخاوت کا طریقہ یہ بتایا تھا کہ 2 کا کھانا 3 کو پورا آ جائے، اور 3 کا کھانا 4 لوگ کھا لیں، اور 4 کا 5 لوگ کھا لیں۔ تو اپنے اسی دسترخوان میں سے آپ کچھ نکال کے اس شہر مواسات کے اندر، اس غمخواری کے مہینے کے اندر آپ دوسروں کی اشکشوئی کریں، ماہ رمضان المبارک غریب پروری میں گزاریں، غور فرمائیں کہ کہاں کہاں لوگ ضرورت مند ہیں۔ ہم نے بچپن میں مساجد میں بڑی بڑی افطاریاں دیکھی، اور واقعتاً مسافر لوگ آ جاتے تھے تو وہاں علاقے کے لوگ ہی، آج فلاں نے دیگ پکا رکھی ہے، فلاں نے چاول بنا رکھے ہیں، تو مسجدوں میں بھیج دیے جاتے تھے اور مسجد میں افطار ہوتا تھا۔ اور اگر مسافر نہیں بھی ہوتے تھے تو اس محلے، اس گاؤں کے، اس علاقے کے جو غربا ہوتے تھے وہ مسجد میں جمع ہو جاتے تھے اور افطار کر لیتے۔ لیکن اب آہستہ آہستہ چیزیں سکڑ گئیں، چیزیں سمٹ گئیں، ہمارے اپنے معاملات اتنے انفرادی سے ہو گئے ہیں، ہر آدمی کی ایک مخصوص سی پسند ہے، مخصوص سی چیزیں وہ کھاتا ہے، اس میں وہ اپنے آپ کو جینا اور اپنے آپ کو رکھنا بہتر جانتا ہے، وہ اٹھ کر اپنی ذات سے اوپر سوچنا گوارا ہی نہیں کرتا۔ میرے عزیز، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ کیا حسین لفظ ہے حدیث میں، صحابہ فرماتے جب رمضان آتا تو حضور قیدیوں کو آزاد کرتے، ہر سائل کو عطا کرتے، نبی پاک بانٹتے، دیتے، ہر ایک کو نوازتے۔ ہمارے ہاں لائنیں لگتی ہیں زکوٰۃ لینے والوں کی، اور جناب جو دینے والے ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ 9 بجے ہی آ گئے، سونے بھی نہیں دیتے، اور پھر یہ کہ آپ وہ تو نہیں جو پہلے بھی آئے تھے، اور دوسرا یہ کہ آپ اگر ترتیب سے کھڑے نہیں ہوں گے تو میں بھگا دوں گا سب کو، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سچ بتانا، جب اللہ نے ہمیں دیا تھا تو لائنوں میں لگا کے دیا تھا۔ سچ بتانا، جب اس نے ہمیں دیا تھا تو یہ رویہ تھا۔ کسی درویش سے کسی نے کہا تھا میرا دل تو کرتا تھا اللہ کے رستے میں خیرات کروں پر کوئی مستحق نہیں ملتا، تو شیخ مسکرا پڑے، تو کہا حضرت آپ کے مسکرانا بڑا معنی خیز ہے، آپ کیوں مسکرائے؟ تو فرمانے لگے پہلے تو بتا، جو جو اللہ نے تجھے دیا تیرا حق بنتا تھا؟ تو جب رب نے تجھے دے دیا ہے حالانکہ تو حقدار نہیں تھا، تو پھر ٹٹولتا پھرتا ہے، تھرمامیٹر لیے پھرتا ہے؟ جس کی سمجھ آ گئی ہے تجھے غریب ہے تو دے اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن وہ رویوں کی تلخی، مزاج کی ترشروئی، میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا بھی کہ بہت سارے غربا اس مہینے میں دھندے بھی بنتے ہیں، آٹا خیرات میں لے کے دکانوں پہ بیچا بھی جاتا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کو، سننے کو، پڑھنے کو ملتی ہیں۔ لیکن میرے عزیز، آپ یہ ساری چیزیں دیکھ کے کیا خیرات کرنی چھوڑ جائیں گے؟ ان رویوں کی بنیاد پر کیا آپ یہ کام کرنا چھوڑ جائیں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے تو خوب دینا ہے۔ اس ماہ مبارک کو نبی پاک علیہ السلام نے غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے، خوب اللہ کے لیے۔ ہمارا اسی جگہ دسترخوان لگتا ہے سحری اور افطاری کا، کچھ لوگ آ جاتے ہیں، سڑک پہ جانے والے غریب رکشہ ڈرائیور آ جاتے، یہ یہاں کچھ لوگ مزدوری کرنے آئے ہوئے ہیں وہ آ جاتے، تو ظاہر ہے ادارہ زیر تعمیر تھا، ہم اتنے اخراجات افورڈ نہیں کرتے تھے،
لیکن وہ چند لوگوں کے لیے دسترخوان لگتا طلباء کے لیے، تو وہ لوگ خود آ کے بیٹھنے لگے، پھر وہ 50، پھر 60، پھر وہ ایک دن ایسا آیا کہ 1100 لوگ ہو گئے۔ تو یہ دوست مجھے کہنے لگے کہ ہم کیسے کر کے ان کو چلائیں؟ تو میں نے کہا سچ بتاؤ، ان پوری صفوں میں تم نے کوئی امیر بھی بیٹھا دیکھا ہے؟ کوئی مالدار، کوئی گاڑی والا، کوئی پراڈو والا تم نے دیکھا ہے بیٹھا؟ کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر یہ اللہ نے مہمان بھیجے ہیں تو اللہ ان کا رزق بھی بھیجے گا، پھر تم اللہ کی رضا کے لیے ان کے لیے کچھ نہ کچھ پکا ڈالو۔ یہ جو چپکے سے آ کے چھپ کے، اور بعض میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو اوپر کپڑا رکھتے ہیں اور آ کر کے بیٹھتے ہیں، سفید پوشی کا بھرم رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور دروازے پہ آئے کو خالی نہ بھیجنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، اور جب کوئی امید لگا کے آ جائے اور اس کی امید کو توڑ دینا یہ بڑا تکلیف دہ ماحول ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے تو کواڑ اندر سے بند کر لیے، ہم نے تو ہر چیز میں اقربا پروری بنا لی، ہم نے تو ہر بانٹنے کو، ہر دینے کو سیاسی رنگ دے لیا۔ خدا را یہ غمخاری کا مہینہ ہے، پلٹ کے دیکھنا یتیموں، مسکینوں، غریبوں کو جو چپ ہیں، جو بولتے نہیں، جو عید سے قبل میاں بیوی مشورہ کرتے ہیں کہ ہمارے کپڑے نئے ہیں بس بچوں کو لے کے دے دیے جائیں، ہماری خیر ہے، میرا جوڑا ٹھیک ہے، میں گزارا کر لوں گا، یہ فلانی شادی پہ لیا تھا، تو بچوں کا سوچ۔ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی غریب کی فاقے سے مر گئی۔ او بھائی یہ فرق مٹانا پڑے گا۔ یہ جو بہت زیادہ تفریق ہے، یہ ماہ نور و سرور آیا ہے، اس میں ارادہ کریں۔ اور میری اپیل ہے ان لوگوں سے جو راشن بانٹتے ہیں، جو کسی کے گھر میں کچھ پہنچاتے ہیں، وہ رمضان کا انتظار نہ کریں، رمضان سے 2 دن پہلے پہنچا دیں۔ اور میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے دیں، اللہ رمضان جتنا اجر عطا فرمائے گا، لیکن پہلے سے یہ کام کریں، اشک شوئی کریں۔ 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ ایک تو رمضان المبارک کا قرآن مجید سے بہت زیادہ تعلق ہے، بہت زیادہ، اس لیے کہ قرآن مجید کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ایک سپارہ قرآن مجید کا گھر میں پڑھتے تھے، ایک مسجد میں پڑھتے تھے، ایک رات کو تراویح میں پڑھتے تھے، ایک گھر میں اور ایک مسجد میں اور ایک رات تراویح میں۔ تو کتنے قرآن مجید ختم ہو گئے رمضان میں؟ 3۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہر سال رمضان میں حضور کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے، جیسے ہمارے حفاظ نہیں دور کرتے، ایک حافظ پارہ سناتا ہے پھر دوسرا اس کو سناتا ہے، پہلے ایک سنتا ہے پھر دوسرا اس کو سناتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام حضرت جبریل امین کو سناتے، حضرت جبریل حضور کو سناتے۔ اور جس سال حضور کا وصال ہوا اس سال 2 مرتبہ نبی کریم نے دور فرمایا قرآن مجید کا۔ میں نے ایک دفعہ سفر پہ تھا، کہیں میں گیا ہوا تھا کسی پروگرام کے لیے رمضان میں، تو ایک صاحب کے ساتھ میں کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے تراویح، تو بڑا ہی رونے لگے وہ تراویح میں، بہت روتے جا رہے ہیں، تو ہچکیاں ان کو تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے کہ جو آیات، جو پارہ اس دن چل رہا تھا وہ آیتیں بھی ساری رحمت والی تھی، کرم والی تھی۔ ایک ہوتا ہے کچھ ایسی آیات ہیں جن کو سن کے رونا آ گیا، لیکن میں نے کہا بھی ہو سکتا ہے رحمت پر بھی لوگ رو پڑتے ہیں، تو وہ کچھ زیادہ ہی معاملہ ایسا ہو گیا کہ ہچکیاں بندنے لگیں، اور ساتھ والے لوگ تھوڑے سے محسوس کرنے لگے، قربان جائیں۔ وہ سلام پھیرا تو میں نے ان سے کہا خیر ہے؟ تو دیسی آدمی، دیہاتی بندہ مجھے کہنے لگا حضرت جی یہ جو تراویح پڑھانا نا یہ میرا بیٹا ہے۔ تو میں کہا میرا بیٹا حافظ ہو گیا اور مصلی سنا رہا ہے اور قرآن مجید پڑھ رہا ہے؟ تو آج پہلی دفعہ یہ قرآن مجید سنا رہا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری شان بڑی ہو گئی، میں بڑا بلند ہو گیا ہوں۔ مرتبہ میں نے اسے کہا کہ تو تھوڑا اور بھی رو لے تو تیرا بنتا ہے، اس لیے کہ جس جگہ پہ تو کھڑا ہو کے سوچ رہا ہے نا یہ وہ بہت بڑی بات ہے۔ قرآن مجید سے وابستگی ہماری یا ہماری اولادوں کی یہ بڑی ضروری۔
رمضان شریف میں میرا خیال ہے 2 پارے تو روز ہونے چاہیے۔ میری خواہش یہ ہے کہ دن میں آپ ترجمہ پڑھیں پارے کا، تھوڑا غور سے پڑھیں، اس کی تفسیر دیکھیں، اور رات کو پھر وہ تراویح میں سنیں۔ آپ کو عجیب سا لطف آئے گا، آپ محو ہوتے رہیں گے اور سارا دن وہ چیزیں آپ کے حاشیہ خیال پر چمکتی دمکتی رہیں گی، آپ کو سرور آئے گا۔ یہ کمال کام ہے۔ اور دوسری گزارش میری یہ ہے کہ سحری کے وقت اٹھنا تو ہے ہی، بہت ساری چیزیں بھی سحری کے وقت، دودھ دہی بھی بعض جگہوں پہ لانا پڑتا ہے جا کے، تو 10-15 منٹ پہلے اٹھیں، تہجد کی نماز بھی پڑھیں۔ یہ روٹین بنائیں پہلی رمضان سے، آپ ذرا جلدی اٹھیں، 4 رکعت نماز، 2 رکعت نماز، 6-8 جتنی توفیق ہو تہجد کی نماز پڑھیں، اس کے بعد اپنی سحری کر لیں۔ لیکن کوشش کریں کہ نوافل کی کثرت ہو، تراویح کا خاص اہتمام ہو، قرآن مجید کے ساتھ خاص دلچسپی ہو رمضان شریف میں۔ اور پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان آ گیا ہے، حضور فرمانے لگے یہ برکت والا مہینہ ہے، اللہ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نا آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے رمضان میں۔ اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے رمضان المبارک میں کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اب یہاں شارحین حدیث لکھنے لگے کہ یہ جو حضور نے فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس سے کیا مراد؟ اس سے نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں کیا سمجھایا؟ حضور کی باتیں چونکہ بڑی معنی خیز ہیں، جوامع الکلم ہیں، تو شارحین حدیث نے لکھا یہ جو حضور فرماتے ہیں نا آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت بھی نازل ہوتی ہے، برکت بھی نازل ہوتی ہے، بخشش بھی نازل ہوتی ہے، رزق بھی دیا جاتا ہے، رحمت بھی برسائی جاتی ہے۔ جو خدا کی رحمت کا امیدوار ہوگا اس کے لیے دروازے کھلے ہوں گے، اللہ رحمت فرمائے گا۔ جو اس کی بارگاہ سے بخشش کا سوالی ہوگا اس کے لیے بھی رمضان میں آسمان کے دروازے کھلے ہوں گے اور اس کو بخشش عطا کی جائے گی۔ اور جو سمجھتا ہے کہ میں پریشان ہوں رزق کے مسئلے میں، اس کے لیے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے رمضان میں، اسے رزق بھی دیا جائے گا۔ جو اولاد کا طلبگار ہے اسے اولاد دی جائے گی، جو رب کی بارگاہ سے اس کے قرب کا طلبگار ہے اسے قرب خداوندی دیا جائے گا، جو اس کے محبوب کی نگاہ کا طلبگار ہے اسے دروازہ جو کھل گیا ہے۔ اب جو تم اللہ سے اس کا فضل مانگو گے اللہ رمضان المبارک میں اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ جب مانگنے کا ٹائم ہو تو ہم سو رہے ہوں۔ کچھ لوگ بڑی عجیب و غریب سی ریت پیدا کر لیتے ہیں، وہ بس روزہ ہی رکھتے ہیں، باقی سارے امور اللہ ماشاءاللہ غفلت میں گزر جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو محتاط رکھ کے یہ کرم کی برکھا جب برسے تو پوری توانائی کے ساتھ اپنے آپ کو ذہنی طور پر عبادت کے لیے تیار کریں۔ میں دوستوں کو منع کیا کرتا ہوں، میں کہا کرتا ہوں مہربانی کیجئے گا رمضان المبارک کے اندر تبصرے نہ کیجئے گا، اس لیے کہ اگر تبصروں سے کوئی ملک ٹھیک ہوتا تو سب سے پہلے پاکستان نے ٹھیک ہونا تھا۔ سب سے زیادہ تبصرے ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، سب سے زیادہ بریکنگ نیوز ہمارے ملک میں چلتی، سب سے زیادہ اچھا تبصرہ کرنے والے یہاں لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو ہم نے سارا سال خبریں دیکھ لیں، تبصرے کر لیے، فلاں نے فلاں کو گرا دیا، فلاں نے فلاں کو اٹھا دیا، اب یہ سارا ہمیں پتہ ہے۔ تو مہربانی کریں رمضان شریف میں نا خبروں سے بھی بچیں، ادھر ادھر کی بری ویڈیوز سے بچیں، موبائل کے غلط استعمال سے بچیں۔ آپ فوکس کریں کہ آپ نے عبادت کرنا، توجہ کریں کہ اپنا سارا وقت اللہ کی رضا کے لیے لگانا ہے، ایک لمحہ بھی بیکار نہ کریں۔ حضور نے اتنی عظمت رمضان کی بیان کی، اتنی عظمتیں بیان کی، اور آخر میں ایک ایسا جملہ کہا کہ اگر اسے کھولا جائے نا تو ہر چیز ہی ایک دوسرا رخ اختیار کر جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام رمضان کی ساری شانیں بیان کرنے کے بعد فرمانے لگے اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ رمضان کی شان کیا ہے، یعنی اتنی شانیں بیان کرنے کے بعد بھی فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے، تم اس گہرائی تک پہنچ جاؤ، تم وہ گہرائی پا جاؤ کہ آخر رمضان کی عظمت کتنی ہے،
فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہارا دل کرے سارا سال رمضان ہی رہنا چاہیے، سارا سال رمضان ہی رہنا چاہیے۔ اور ایک جملہ حدیث کا کبھی نہیں بھولنا آپ نے، حضور فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے آن کر کے عرض کی یا رسول اللہ، 3 باتیں ہیں حدیث میں لیکن ہمارے موضوع کی جو بات ہے بس اسی پر رہتے ہیں۔ حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر اپنی بخشش نہ کرا سکا، محروم رہ گیا وہ آدمی جسے رمضان ملا، اس کی زندگی میں آیا اور وہ رمضان میں تندرست تھا، صحت یاب تھا، پھر رمضان کی برکات نہ سمیٹ سکا، وہ محروم رہ گیا اور وہ برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ حضور فرماتے حضرت جبریل نے جب یہ کہا تو میں نے کہا آمین، یعنی اللہ کرے ایسا ہو جائے، واقعی اس کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ رمضان بھی ملا تھا، اس کی زندگی میں آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے عافیت دی تھی، اعصاب اور قوا مضبوط تھے، لیکن پھر بھی اپنی بخشش کا سامان نہیں کر سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ کیا سارا 11 مہینے کاروباری کرتے ہیں، نئی نئی کاروباری پالیسیاں نہ بنائے رمضان میں کہ میں کیا کون سا بزنس کروں۔ ہمارے ایک دوست اکثر کہا کرتے ہیں کہ لوگ رمضان میں چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں، بلکہ اب تو پالیسی زیادہ بہتر ہو گئی ہے، چونکہ حکومت نے کچھ نہ کچھ سستی کرنی ہوتی ہے تو وہ رمضان سے پہلے 2 مہینے مہنگی کر لیتے ہیں تاکہ رمضان آئے تو ہمیں کہنا پڑ جائے کہ دیکھو ہم نے یہ 10 روپے سستی کر دی ہے، چونکہ اس سے پہلے جو مہنگی بڑی کر لی تھی۔ تو یہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ کس کو دے رہے ہیں؟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اللہ کہتے ہیں کچھ دھوکے تم صرف اپنے آپ کو دیتے ہو، کسی اور کو نہیں دیتے۔ رمضان کی سعادت افروز گھڑیاں ہیں، رمضان المبارک کی بخت سنوارنے والی گھڑیاں ہیں، رمضان کی نصیب چمکانے والی گھڑیاں ہیں، رب کو راضی کرنے والی گھڑیاں ہیں۔ رمضان کی وہ گھڑیاں ہیں جس میں جو آدمی سمجھتا ہے میں بڑا پیچھے رہ گیا ہوں، وہ بھی آگے بڑھے، اللہ کی رحمت پا لے اور وہ بھی دوڑ کر کے زندگی کے سفر میں آگے نکل جائے، اللہ کی رحمت اسے ملے گی۔ لیکن خبردار، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرنا، بیکار نہ کرنا، فضول ابحاث، فضول بحثیں، فضول کا موبائل، فضول کی گفتگو، فضول کا لیت و لالا، اپنے آپ کو بچائیں اور ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں کہ انشاءاللہ روزے بھی پورے رکھنے ہیں، تراویح بھی وقت پہ پڑھنی ہے، تہجد کی نماز بھی رات کو پڑھنی ہے اللہ کے فضل سے، غریب کی مدد بھی کرنی ہے، جس حد تک ہو سکا میں نے دوسروں کے لیے خیر بھی جمع کرنی ہے، جد و جہد کا مزاج بھی پیدا کرنا ہے۔ یہ ضرور اپنی طبیعت کے اندر چیزوں کو پیدا کریں۔